اس دنیا کے اندر کوئی بھی بڑی ہستی ہو، بڑی شخصیت ہو، تو اس کی وجہ سے ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ اس میں اس شخصیت کا، اس ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی وجہ سے ایک غلطی عام ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ ایسی ہستی کے بارے میں، ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بات اپنی ہوتی ہے، نام ان کا لیتے ہیں۔ بات اپنی ہے، نام نبی علیہ السلام کا، سوچ اپنی ہے لیکن ذمے نبی علیہ السلام کے، کام اپنا ہے لیکن ذمے نبی علیہ السلام کے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ آپ نے واقعہ کربلا سنا، کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن جتنا بڑا یہ واقعہ ہے اتنا اس کے بارے میں جھوٹ بھی پھیلایا جاتا ہے۔ واقعہ اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگ بڑا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سننے والوں کے ذہنوں میں پھر عجیب و غریب خیالات اور عجیب و غریب ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر جن کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت ہو، کوئی بڑی ہستی ہو، کوئی بڑا واقعہ ہو، لوگ اس کی طرف باتیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ سچ کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو اتنا ڈرا دیا تھا کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ غلطی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی ہو جو نبی علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو۔ کسی صحابی نے یہ غلطی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انسانی تقاضے کے مطابق بشر ہونے کے لحاظ سے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر مذکور ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن یہ غلطی کسی صحابی سے نہیں ہوئی۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے کہا ہو کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ ہو اور اس صحابی نے نام نبی علیہ السلام کا لے لیا۔ یہ غلطی کسی صحابی نے نہیں کی۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اور یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ غلطی کا نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے ڈرا ہی بڑا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں صحابہ کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اسی لیے آپ کئی احادیث ایسے سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے۔ سنتے ہیں نا آپ اس طرح، صحابہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے۔ کوئی صحابی یوں فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے سنی ہے، میرے دل نے محفوظ کیا ہے، میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ تو یہ اصل میں اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے بڑا سخت ڈرایا ہوا تھا، اور آپ یہ بار بار صحابہ سے بات فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میری طرف بات ایک ایسی منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ بالکل سیدھی سی بات کہ جس نے میری طرف بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ جس نے میری طرف جھوٹی بات کہہ دی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ جس نے میری طرف ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ آپ نے اتنی یہ بات صحابہ کو سنائی، اتنی سنائی کہ ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ایسی بات کہیں جو نبی علیہ السلام نے نہ کہی ہو۔ اتنا نبی علیہ السلام نے ان کو ڈرایا ہوا تھا۔ بلکہ بعض صحابہ تو یہاں فرماتے تھے کہ اگر میں غلط بات کہوں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہی تو میں ان کی طرف منسوب کر کے کہہ دوں تو آسمان میرے اوپر گر جائے۔
پہاڑ میرے اوپر گر جائیں اگر میں نبی علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو نبی علیہ السلام نے نافرمائی ہو۔ اس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سخت الفاظ بولتے تھے۔ وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ بھائی خیال رکھنا، میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو میں نے نہیں کہی ہوگی، اگر کوئی بندہ بھی ایسا کہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اور یہ حساسیت اتنی سخت وعید اصل میں اس وجہ سے تھی کہ نبی علیہ السلام ایک عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، آپ ایک دینی اور مذہبی پیشوا تھے۔ آپ کی طرف کوئی بات منسوب ہو جائے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو اگر لوگ نبی علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کرنا شروع کر دیں تو شریعت تو پھر کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آج کچھ کوئی کہہ رہا ہے، کل کوئی اور بات منسوب کر دے گا۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر شریعت پوری کب ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے بار بار اسی وجہ سے ڈرایا کہ نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر لوگوں نے میری طرف باتیں منسوب کرنا شروع کر دی اور آئے دن کوئی بندہ نئی سے نئی بات کرتا جائے گا تو شریعت مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی ڈرایا، صحابہ کو تو بہت زیادہ ڈرایا کہ اگر تم نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بچ کے رہنا۔ اور جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بری عادت ہے، چینج ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں ہو۔ اس لیے آپ بھی اس بارے میں احتیاط کیا کریں، بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ جب تک کسی بڑے عالم دین سے آپ کسی حدیث کے بارے میں پوچھ نہ لیں، اس سے اس کی تصدیق نہ کروا لیں، آگے کسی کو نہ سنایا کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات عجیب سی سن لیں، کوئی اچھی سی بات سن لیں، تو جب تک وہ کسی کو سنا نہ دیں ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ بس اب میرے پاس آ گئی تو میں ان سنا کے چھڈنی، فلانے کو بھی سنائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دین کی بات آگے پہنچائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک دفعہ تصدیق کریں۔ اہل علم سے، کسی صاحب علم سے، کسی بڑے عالم دین سے پوچھیں کیا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، کیا یہ حدیث ایسے ہی ہے۔ جب وہ تصدیق کر دیں اور آپ اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ اب ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کسی کو سنا دیں۔ جھوٹ بولنے والوں کے لیے تو بہت سخت سزا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولے ان کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ اس لیے آپ چاہے کسی سنیں، چاہے موبائل کے اوپر دیکھیں، آج تو یہ بھی بڑا سلسلہ، چاہے موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں اسی وقت شیئر کر دیتے ہیں، آگے منتقل کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے موبائل کے اندر کہ یہ آپ 10 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، 20 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کو آج کے دن ایک خوشخبری ملے گی، 30 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کی ایک مصیبت ٹل جائے گی، 40 کو بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا، 50 کو بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب فضول باتیں، لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے جملے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر سنیں یا دیکھیں، جب تک کسی سے تصدیق نہ کروا لیں آگے بیان نہ کریں۔ کیا ضرورت کیا ہے اپنے اوپر خطرہ لینے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اہل علم موجود ہے، اگر بڑی بھی مجبوری ہے آپ تو موبائل موجود ہے، کسی سے آپ رابطہ کر لیں، کسی صاحب علم سے آپ پوچھ لیں، اس میں لیے آپ کی آسانی ہے، آپ ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی، لیکن یہ غلطی کسی صحابی نے نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہو، نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہوں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہی۔ البتہ ایسے ضرور ہوا ہے کہ صحابہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تو تابعین کے اندر پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پھر حدیثیں بنانی شروع کر دی۔ انہوں نے بھی نیکی کے جذبے سے کام جو انہوں نے شروع کیا وہ نیکی کے جذبے، چلو یار کوئی نہیں بات، لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا مقصد ہے، سنا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو شروع میں کام ایسے شروع ہوا تھا۔ تو صحابہ میں یہ غلطی نہیں تھی، بعد کے اندر تابعین آئے، انہوں نے بس نیکی کے جذبے سے، نیک نیتی سے بس ایک بات منسوب کر دی۔ چنانچہ آپ نے صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نام سنا نا، حدیث کی کتاب، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب لکھنے سے پہلے جنہوں نے احادیث لکھی ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے۔ کتاب سے پہلے، حدیث نبی علیہ السلام کی لکھنے سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے حدیث کے اصول بتائے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے
کہ جو بڑے نیک تھے، بہت اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، بڑے نیک تھے، ان کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کے اندر غلط بیانی کرتے تھے۔ بس ان سے ہو جاتی تھی، بولتے بولتے کوئی بات نکل جاتی تھی۔ اب 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے تو کوئی بات نکل ہی جاتی ہے، تو اس طرح ان کی زبان سے بات نکل جاتی تھی۔ یہ امام مسلم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ غلطی نہیں تھی۔ بعض کے اندر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، تو پھر یہ بیماری پیدا ہونی شروع ہوگی۔ شروع میں یہ بیماری نیک نیتی سے پیدا ہوئی تھی کہ نیت نیک ہے جی، لوگ نیکی کی طرف آ جائیں گے، لیکن آہستہ پھر یہ ایسی بیماری پھیلی ہے کہ اب باقاعدہ محدثین کی ایک جماعت ہوتی تھی جو صرف راویوں کو پرکھتی تھی کہ فلاں بندہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، فلاں بندہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے۔